بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو رات 15ویں شعبان کی ہے، اس کے خاص فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات کو ہر امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی ایک برکت ہے کہ اس میں تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تمام امور میں سب چیزیں آ گئیں، صرف نماز روزے ہی نہیں، دنیاوی امور بھی اس میں داخل ہیں۔ مثلا اس کھیت میں کتنا اناج پیدا ہوگا، جنگ ہوگی یا فتح ہوگی، کتنی بارش برسے گی، موت و حیات، شادی بیاہ وغیرہ، یہ سب انتظام برکت میں داخل ہو گیا۔ بس ایک قسم تو برکت کی یہ ہے، دوسری قسم کی برکت دینی ہے، جو احادیث میں مذکور ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اول شب سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ خصوصیت اس رات میں پڑی ہوئی ہے کیونکہ ہر روز نصف شعبان کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی اور راتوں میں نصف شب کے بعد نزول الہی ہوتا ہے اور اس شب میں شروع ہی سے نزول فرماتے ہیں۔ یہ بھی وجہ برکت ہے۔ اس کی قدر وہی کرے گا جس میں محبت کا مادہ ہوگا، کیونکہ ایک لمحہ غنیمت معلوم ہوگا تو وہ محبوب کی طرف سے 5 منٹ بڑھا دینے کو بھی غنیمت سمجھے گا۔ اور یہاں شب برات شب قدر میں پوری رات ملتی ہے تو یہاں اضافہ زیادہ ہو گیا، یعنی مجموعہ دونوں سے بڑھ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ 15ویں شعبان کو میری باری تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان پر تشریف لائے اور کپڑے اتارے، اور ابھی پوری طرح اتارے بھی نہ تھے کہ پھر پہن لیے۔ مجھ پر وہی شک ہوا جو عورتوں کو ہوا کرتا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور میرے کسی سوکن کے پاس جائیں گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے نکل کھڑی ہوئی۔ تلاش کرتے کرتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے قبرستان پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور مومنات اور شہداء کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے اپنے دل میں کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو کس کام میں مشغول ہیں اور میں کس سوچ میں آپ کے پیچھے چلی آئی، اور وہاں سے واپس اپنے حجرے میں آئی تو میرا سانس پھول رہا تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا، اے عائشہ، تم اتنا ہانپ کیوں رہی ہو؟ میں نے ساری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم کو یہ خوف تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میرے پاس تو اس وقت جبرائیل آئے اور آ کر بتایا کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں حق تعالی شانہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو جہنم سے آزاد کریں گے، البتہ مشرک، کینہ پرور، قطع تعلقی کرنے والے اور ٹخنا سے نیچے لنگی پہننے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور ہمیشہ شراب نوشی کرنے والے پر حق تعالی نصر عنایت نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے، پھر ایک لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو قبض نہیں ہو گئی۔ میں کھڑی ہو کر ٹٹولنے لگی اور ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت فرمائی جس سے میں خوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ میں نے جب اس دعا کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ 15ویں رات کو اپنے گھر میں نفلی اور انفرادی عبادت کرنا، لیکن نفلی نماز میں کوئی مخصوص تعداد رکعتوں کی یا مخصوص صورتوں کی نہیں، بلکہ جتنی رکعتیں ممکن ہو عام نفل نماز کی طرح انفرادی طور پر پڑھ لی جائیں۔ 15ویں شعبان کی رات قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس رات کو جنت البقیع کے قبرستان تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے دعا استغفار فرمایا، لہٰذا اگر کوئی ثواب کی نیت کر کے اس رات قبرستان جائے تو انشاءاللہ اجر پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اسلام میں قبروں پر جانے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت قریب تھا، اس لیے اندیشہ تھا کہ شاید لوگ قبروں پر جا کر کفر و شرک کی باتیں نہ کرنے لگیں۔ جب اسلام نے لوگوں کے دلوں میں اثر کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی اجازت دے دی،
لہٰذا تمام علماء کے نزدیک قبروں کی زیارت مستحب ہے، کیونکہ قبروں پر جانے سے دل میں نرمی آتی ہے، موت یاد آتی ہے، اور دل اور دماغ اس عقیدہ پر پختہ ہوتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس عالم کے علاوہ ایک عالم ہے جہاں جانا ہے، اور وہاں جا کر اس عالم کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں کے مردوں پر سلام پیش فرمایا، نیز ان کے لیے دعا مغفرت بھی فرمائی۔ جب کوئی شخص دعائے مغفرت یا اصالہ ثواب کی خاطر قبر پر جائے تو وہاں صاحب قبر کے منہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ منہ تو قبر کی طرف اور پشت قبلہ کی طرف ہو۔ قبر پر پہنچ کر صاحب قبر کو سلام کرے، قبر کو ہاتھ نہ لگائے، قبر کو چومے نہیں، قبر کے سامنے نہ تو تعظیماً جھکے اور نہ سجدہ کرے، قبر کی مٹی منہ پر نہ ملے کہ یہ نصارہ کی عادت ہے۔ قبر کے پاس قرآن کریم کی تلاوت مکروہ نہیں، اور دوسرے دنوں کی بنسبت جمعہ کے روز قبرستان جانا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ دوسرے دنوں کی بنسبت جمعہ کے دن میت کو زیادہ ادراک دیا جاتا ہے، اور جمعے کے روز اپنی قبر پر آنے والوں کو وہ زیادہ پہچانتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی طرف چہرہ مبارک کر کے متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے قبر والو، تمہاری خدمت میں سلام پیش ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے پہنچے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ جب کسی قبر کی زیارت کی جائے تو اس وقت سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے اور اس کا ثواب میت کو پہنچا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ شب برات کی دعا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی، اعوذ بک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ دعا خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا مجھے سکھلائی۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی اسی میں جمع ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے معاملہ میں عفو، درگزر اور بخشش ہے۔ وہ سب سے عظیم سعادت ہے جو ہر خیر و بھلائی کا نقطہ عروج ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ بندہ کی طرف سے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال طلب عافیت بخشش سے افضل نہیں۔ اگر یہ دعا نہ یاد ہو سکے تو اپنی زبان میں خیر و عافیت اور مغفرت طلب کرے اور یہ دعا پڑھے، مگر پہلے درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے، اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اے بزرگی اور مہربانی رکھنے والے، اے بخشش کا انعام کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو گرتوں کو تھامنے والا، بے پناہوں کو پناہ دینے والا اور پریشان حالوں کا سہارا ہے۔ یا اللہ، تیرے سوا کس سے مانگیں، تو ہی داتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اپنے پاس ام الکتاب میں بھٹکایا ہوا یا محروم یا کم نصیب لکھ دیا تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میری خواری، بدبختی اور روزی اور رزق کی کمی کو دور کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میری پریشانیوں کو دور فرما، خواہ میں ان کو جانتا ہوں یا نہیں، بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ، نیک اولاد عطا فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ ہوں یا کبیرہ۔ یا اللہ، بعض گناہ ایسے ہیں جو کہ ہم نے پوشیدہ طور پر کیے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اے اللہ، تو نے پردہ پوشی فرمائی، تو ہی معاف فرما اور آئندہ کے لیے ہدایت نصیب فرما۔ دین میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم وہ کچھ مانگتے ہیں جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا، اور جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہم بھی ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔